بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہیٹ کرائمز ہیں، ہیٹ انسیڈنٹس ہیں، ہیٹ وائلنس ہے اور اس کے نتیجے میں ہراسمنٹ ہے، خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ اس پورے ماحول کو اور اس ہیٹ کرائمز کو ہم روکنے میں، اس کو ختم کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں ہم کیسے کامیاب ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہیٹ کرائمز تو اینڈ ریزلٹ ہے، نتیجہ ہیٹ اسپیچز کا، ہیٹ لٹریچر کا، ہیٹ آن لائن کیمپین کا اور ہیٹ ایٹماسفیئر کا۔ اگر ہم ہمارے ملک میں، بھارت میں ہیٹ کرائمز کو روکنا چاہتے ہیں تو ہیٹ اسپیچز کو، ہیٹ لٹریچر کو، ہیٹ آن لائن کیمپین کو، ہیٹ ایٹماسفیئر کو، ہیٹ کلچر کو روکنے میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہوئے تو ہیٹ کرائمز کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کون پوری کرے؟ دو لوگ ہو سکتے ہیں، ایک حکومت، گورنمنٹ، اس کی فنڈامنٹل ڈیوٹی، اور دوسرا خود سماج، سول سوسائٹی ہے۔ تو جہاں تک یہ جو ہیٹ کرائمز ہیں وہ اس قدر اب سماج میں سرایت کیے ہوئے ہیں کہ لوگ اب اس کو کوئی گناہ اور کوئی جرم نہیں سمجھتے ہیں۔ خاص طور پہ 2014 کے بعد ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، یہ جو ہیٹ مونگرز اور ہیٹ کلچر والے لوگ ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیئرلیس ہو گئے ہیں، لالیسنس، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم ہیٹ کرائم کر رہے ہیں، یہ کرتے ہوئے ہم اب موجودہ مرکز کی سرکار کی وجہ سے، یو پی کی موجودہ سرکار کی وجہ سے، مدھیہ پردیش میں وہاں کی سرکار کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہیٹ کرائم کریں گے انہیں ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسا اگر ہم نے ہمارے ملک کے حالات بنا رکھے ہیں تو اس میں ہیٹ کرائمز کو روکنا ایک بہت بہت مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے اور سماج کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس میں سب سے پہلے یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ ایسا لیجسلیشن لائے، ایسے قانون بنائے جس میں جو نفرت کی تقریر ہے، ہیٹ اسپیچز ہے، ہیٹ لٹریچر ہے، اور جو ہیٹ آن لائن کیمپینز ہیں، ویڈیوز ہیں، یوٹیوب پر پھیلے ہوا مواد ہے، فیس بک پر مواد ہے، اس پر ان کو ڈیلیٹ کرے، وہ ان مجرمین کو پہلے سزا دے، وہاں سے ہٹائے۔ یہ حکومت کا کام ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے، اور حکومت سب کو ایجوکیٹ کرے کہ کیا ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اپنے آفیسرز کو ٹرینڈ کرے، پولیس آفیسرز کو ٹرینڈ کرے، ایجوکیٹ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر ہم ہیٹ کرائمز روکنا چاہتے ہیں تو جو لوگوں نے ہیٹ کرائم کیے ہیں ان کو پنشمنٹ ملنا چاہیے۔ جب لوگوں کو لگے کہ اس میں سزا ملتی ہے تو لوگ اس کو روکنے میں، اس سے رکنے میں اور وہ کام کرنے سے باز آئیں گے۔ پنشمنٹ نہیں مل رہا ہے، بلکہ جو وکٹم ہے وہ اس کو پنشمنٹ مل رہا ہے۔ تو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو اٹیکر ہیں، ان پر جو سیکشنز لگاتے ہیں، اور جو وکٹمز ہیں ان پر بھی وہی وہ لگاتے ہیں۔ لو جہاد کے کیسز میں ہم نے دیکھا، گائے کے مسئلے پر ہم نے دیکھا، ریلیٹڈ جو جتنے ماب لنچنگ کے ایونٹس ہیں کہ وکٹم
FIR لکھانے یعنی اپنی کمپلینٹ کرنے میں ڈر لگتا ہے. مجرم کو اپنا ہیٹ کرائم کرنے میں ڈر نہیں لگتا ہے، اور جو وکٹم ہے وہ جا کر پولیس میں کمپلینٹ کرے تو اس کو ڈر لگتا ہے. یہ جو ماحول ہے یہ بہت سنگین صورتحال ہے. یہ صورتحال اتر پردیش میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، راجستھان میں ہے اور جھارکھنڈ میں رہی ہے. کرناٹک کے جو کوسٹل ایریا دکشن کرناٹک وہاں رہی ہے. ملک کے دیگر حصوں سے بھی کبھی کبھار ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. تو اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے. جہاں تک سماج کی ذمہ داری ہے، سماج کا کام یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے تعلق سے ہیٹ کرائم کرنے والوں نے جو ہیٹ لٹریچر اور جو آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے. مس انفارمیشن ہے، مس کانسیپشنز ہیں، فیک نیوز ہے اور غلط قسم کی خبریں ہیں، مس کانسیپشنز ہیں، مس انفارمیشنز ہیں، جس کے نتیجے میں مسلم ہمارے بھائیوں کے اور ان کی خواتین اور ان کے بچے جوانوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے شدید نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کو کون دور کرے؟ حکومت کا کام. دوسرا سماج کا کام ہے، سول سوسائٹی کا کام ہے. سول سوسائٹی میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذمہ دار لوگوں کا کام ہے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹیو لوگوں کے سامنے لائے. ہیٹ اسپیچ ہے تو کاؤنٹر اسپیچ آئے. ہیٹ پروپیگنڈا ہے تو اس کے مقابلے میں کاؤنٹر انیشیٹیو آئے. اگر مس کانسیپشنز ہیں تو صحیح کانسیپٹ لوگوں کے سامنے آئے. یہ کون لائے گا؟ اگر ہمارے ملک بھارت سے ہم کو محبت ہے، یہاں کے لوگوں سے ہم کو محبت ہے اور ہم سماج کی صحیح بنیادوں پہ تعمیر چاہتے ہیں، تو یہاں کے غیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کاؤنٹر نیریٹیو لائیں، کاؤنٹر انیشیٹو لائیں. لوگوں کے سامنے یہ صاف باتیں آنی چاہیے کہ ٹالرنس کیا ہے، انٹالرنس کیا ہے، انکلوزونس کیا ہے، ایکسکلوزونس کیا ہے، پلورل سوسائٹی کیا ہے، میجورٹیرینزم کیا ہے، ڈائیورسٹی کیا ہے، یونیفارمٹی کیا ہے، ہیومن رائٹس کیا ہے. ان سب کی بنیادوں پر لوگوں کو صحیح ایجوکیٹ کرنا اور یہ ہیٹ کرائمز کے بنیاد پر، ہیٹ کرائمز کی اصل بنیاد جو ہیٹ لٹریچر اور ہیٹ اسپیچز ہیں، اس پر ہم کو کاؤنٹر انیشیٹو لانا پڑے گا. یہ جہاں تک وکٹمز کا تعلق ہے، میں اپنی بات اس پر کروں گا. وکٹمز کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ وکٹم جو بھی ہے، موب لنچنگ کی وجہ سے ہو یا ہیٹ کرائمز کے کیا کیا شکل ہوتی ہے، بہت سے واقعات تو ایسے ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. جو کچھ رپورٹ ہوتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں، اور پولیس بہت سے کیسز کو ہیٹ کرائم کے بجائے ایک معمولی آرڈنری اور ایک آپسی جھگڑے کے طور پر پیش کر دیتی ہے، اس لیے وہ ریکارڈ میں نہیں آتے ہیں. لیکن نفرت کی یہ جو فضا ہے، یہ سماج میں ایک زہر ہے جو گھول دیا گیا ہے. اس کو روکنے کے لیے جو وکٹم کی جب تک بات ہے، خاص طور پہ جہاں جہاں مسلمان وکٹم ہیں، کہیں کہیں کرسچنس بھی ہیں، آدیواسیز بھی ہیں، دلت بھی ہیں، یہ بھی کبھی وکٹم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو مذہب کی بنیاد پر اب فی الوقت جو وکٹمائزیشن ہے وہ مسلمانوں کا ہے، تو پہلے FIR بک ہونی چاہیے. پولیس اٹیکرز کے اوپر FIR بک کرتی ہے، وکٹمز پر بھی FIR بک کر دیتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو وہاں جو مقام ہے، وہاں ایڈوکیٹس کا ایک فورم ہو، لیگل والنٹیئرس ہوں جو قانون کی مدد اور اخلاقی مدد اور اس کو ہمت کہ وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے اور اس کو انصاف مل سکتا ہے، اور جو
ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہوں یا اٹیکرز کی طرف سے ہوں، جو دھمکیاں ہوتی ہیں اس سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک وہاں سوشل، ایک اس کی سماجی لیگل مدد کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا کام ہے جو اس مقام پر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مقام پر، چھوٹے مقام پر جہاں جہاں واقعات ہوتے ہیں، ہم جو لیگل والنٹیئر سے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے کم از کم ڈسٹرکٹ لیول پر یا ٹاؤن لیول پر وہاں ایڈوکیٹس کے فورم ہوں، سوشل سوسائٹی کے فورم ہوں، مسلمانوں کے ذمہ دار لوگوں کے گروپ ہوں، جو کسی بھی واقعے پر فوری اس مقام میں واردات پر پہنچے اور وہاں ایڈمنسٹریشن سے، وہاں میڈیا سے، وہاں جوڈیشری سے، وہاں پولیٹیشین سے وہ اپنا رابطہ بنائے اور انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں، اور جو وکٹم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ یہ تو وہاں اس مقام پر ہو۔ اسٹیٹ لیول پر جہاں ہائی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ لیول پر جہاں سیشن کورٹ ہیں، بڑے بڑے وکیل موجود ہوتے ہیں، وکلا برادری کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے وکیل اب بھی موجود ہیں جو ہر قیمت پر وہ وکٹمز کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے برادران وطن، ایسے غیر مسلم بھائی بھی ہیں۔ لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر وکٹم کا کوئی کیس ہمارا کوئی ایڈوکیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہاں کی ایڈوکیٹ برادری اس کے پر ظلم کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اگر ان کا کیس لیں گے تو تمہیں لوکل جو بار کونسل اس سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو ایڈوکیٹس کے پینل بنانے ہوں گے، اور جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان ایڈوکیٹس کے ساتھ جو ہوں، تو ہم کو ایک اخلاقی مدد کا اور ان کی مالی مدد کا اور ان کی قانونی مدد کے لیے ہر مقام پر ایک ایسے ادارے کا اور ایک ایسی فنکشنل باڈی کا وجود ہم پہلے سے رکھیں تاکہ بر موقع ہم مدد کر سکیں۔ یہ تو ان کے ساتھ کی بات ہوئی جو وکٹم ہیں، اور جو جنرل جو مسلمز ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی لہر ہے اس کی اصل بنیاد نفرت آمیز پروپیگنڈا ہے۔ تو پروپیگنڈے کا جواب مطلب یہ کہ پروپیگنڈا تو اثر کر رہا ہے، پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن بن رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تو غلط پروپیگنڈا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے اس کو بڑے پیمانے پر ماس ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح بات لوگوں کے پاس آنی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ملک کے دوست نہیں ہیں تو ملک کی دوستی کیا ہے، کیا نیشنلزم ہے، کیا ہیومنزم ہے، آدمیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی برادری کیا ہے، انسانی برادری کے حقوق کیا ہے، اس پر اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ کون پیش کریں گے؟ یہ تو جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے ایلڈرز کی اور ان کے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نفرت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے مقابلے میں جو اصولی بات ہے، جو صحیح بات ہے، اور ملک کے بارے میں، سماج کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام کا صحیح تعارف ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ اکبر کو یاد کر رہے ہیں، جبکہ ہم اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو مسکانسیپشنز ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا۔ تو ایک ذمہ داری گورنمنٹ کی، ایک ذمہ داری ایلڈرز آف دا میجورٹی کمیونٹی کی، ایک ذمہ داری وکٹم سے قریبی لوگوں کی، ایک ذمہ داری مسلم کمیونٹی کی۔ ان سب کو ہم اگر طریقے سے کریں، بہتر طریقے سے کریں، تو ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔
لیکن اس میں بہت قوت کے ساتھ اور بہت مستعدی کے ساتھ اور ایک ڈائلاگ، ایک ریلیشن، ایک ہمت، ایک محبت کی طاقت اور قانون کی طاقت، اس کے لیے ایک ہم کو پوری طاقت سے سامنا آنا پڑے گا، پوری قوت سے ہم آگے آئیں، تب اس پہ ہم روک لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، عزیز نوجوان دوستوں، آج ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، اور خاص طور سے ملک میں امت مسلمہ کے سامنے جو مسائل اور جو چیلنجز ہیں، ان میں ایک بڑا چیلنج اور ایک بڑا مسئلہ ہیٹ کرائمز اور نفرت کی فضا کو عام کرنا اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹ اور خیالی باتوں کے ذریعے ایک نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش بہت منظم انداز میں پچھلے کچھ عرصے سے پورے ملک میں، ملک کے کئی ریاستوں میں کی جا رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور سے شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، برابر اشتعال انگیز بیانات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے جیسے واقعات بھی اور بیانات بھی ان لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں جو اس وقت بڑے کانسٹیٹیوشنل عہدوں پر، سمویدھانک پدوں پر جو لوگ موجود ہیں، ان کی زبان سے بھی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے لگاتار موب لنچنگ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ کئی گھٹنائیں شمالی ہند کے مختلف ریاستوں میں حال کے دنوں میں بھی ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے مسلسل کافی وقت سے اس طرح کے واقعات برابر رونما ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر نفرت کے اس ماحول کو اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ہیٹ کرائمز کو، اور خصوصاً موب لنچنگ کے واقعات جو رونما ہوتے ہیں، یقیناً ایسے واقعات مسلمانوں کے علاوہ دلتوں، آدیواسیوں کے اور کمزور طبقات کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی قابل تشویش ہے۔ لیکن ان واقعات کی تعداد کو ہم دیکھیں تو خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان واقعات کو اور اس پورے ماحول کو، نفرت کے ماحول کو روکنے کے سلسلے میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا رول کیا ہو، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اب جو سوشل میڈیا ہے، اس کا جو رویہ ہے جس کے ذریعے سے ہیٹ کرائمز کو اور نفرت کے ماحول کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا رویہ ان حالات میں جس طرح کا ہوتا ہے، اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اور
معاملات چونکہ قانونی اس کا پہلو بھی ہے، تو جوڈیشری کے ذریعے سے ہم کس طرح سے ان حالات کو قابو پانے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاسی پارٹیوں کا رول کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور مذہبی رہنما، الگ الگ مذاہب کے جو لوگ ہیں سماج میں، جن کی ایک پہچان ہے اور ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے اور جن کی باتوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا رول کیا ہو، اور ان سب کا رول اس طرح سے ہم کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں کہ ملک میں یہ جو نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہیٹ کرائمز رونما ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے ہونے سے پہلے روکیں، اور ہو جانے کے بعد جو وکٹمز ہیں ان کو کیسے ہم انصاف دلانے کی کوشش کریں، اور آگے ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہمارے سمجھنے کی ہے، اور آپ سب حضرات اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، کہ یہ واقعات اور یہ نفرت کا ایجنڈا کوئی اچانک اور آئسولیٹڈ کچھ لوگوں کے ذریعے کیے جانے والی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ، اس کے پیچھے ایک پورا مکمل ایجنڈا ہے جس پر اس ملک کو لے جانے کی کوشش فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں مسلسل کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت منصوبہ بند طریقے سے اس نفرت کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے، اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں، وہ موٹیوز جو شارٹ ٹرم جو گینز ہیں اس کے ذریعے حاصل ہونے والے، وہ پولیٹیکل اور سیاسی گینز ہیں، کہ اس کے ذریعے سے آپ سیاسی طور پر یہ طاقتیں فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں ان کی کارکردگی سے لوگ مطمئن نہ ہوں، اور ہر میدان میں ان کی ناکامیاں لوگوں کے سامنے ہو، عوام کے مسائل حل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہوں، تو ایسے حالات میں یہ طاقتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور عوام کا دھیان اور عوام کی توجہ ان اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے واقعات کو اور اس طرح کے پروپیگنڈا کو انجام دینے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں، جن کی کئی ریاستوں میں حکومتیں ہیں اور مرکز میں بھی، اب یہ رجحان بنتا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پر تیزی سے ترقی کرنے یا سیاسی طور پر بلندی حاصل کرنے، اونچا مقام حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جتنی زیادہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ ہیٹ ایجنڈا کو آپ آگے بڑھائیں گے، اور جتنا زیادہ آپ مسلم کمیونٹی کو دبانے اور ان کو ذلیل کرنے اور ان کی مختلف چیزوں پر آپ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو میجورٹی کا سپورٹ ملے گا، اور سیاسی طور پر آپ کو اپنی پارٹی میں تیزی سے ترقی کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ جو رجحان ہے، اور جو رجحان دھیرے دھیرے اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے ان پارٹیوں کے لیے بھی، اور ملک کے لیے اور سماج کے لیے بھی۔
ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مشاہدہ ہے مختلف علاقوں میں دورہ کرنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ گروپس ایسے جگہ جگہ ان فسطائی اور کمیونل فورسز کے ذریعے سے نوجوانوں کے ایسے گروپس وجود میں آ رہے ہیں نارتھ کی ریاستوں میں خاص طور سے، جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے سیاسی طاقت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری حکومت ہے اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے میں ذرا بھی ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی سخت قانونی کارروائی نہیں ہوگی، اگر کچھ ہوگا بھی تو تھوڑا بہت کچھ ہوگا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر جو واقعات ہوئے اور اس میں جس طرح کی ہلکے کیسز بنائے گئے اور بہت معمولی سی سیکشنز لگا کر ان کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ جو پرسیپشن ہے ان لوگوں کا، یہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گروپس اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھنے لگے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ اس رجحان کا پیدا ہونا ہمارے ملک میں، ہمارے اس ملک کی امن و امان کے لیے اور ہندوستانی سماج کے آپسی محبت اور بھائی چارے کے ماحول کے لیے بھی، اور ڈیموکریسی اور جمہوری اقدار اور جمہوری ماحول کی بقا کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسے حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی گروپس جو سماج میں مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، ان سول سوسائٹی گروپس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اپنے طور پر بھی ان واقعات پر ایکٹیو ہو کر ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن خاص طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان سول سوسائٹی کے گروپس کے لوگوں سے ہمارا برابر رابطہ ہو، اور جہاں ایسے واقعات ہونے کا اندیشہ ہو اور جہاں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہو یا اس طرح کے بیانات برابر آ رہے ہوں، وہاں سول سوسائٹی کے گروپس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نفرت کا ماحول ہے، یہ نفرت کا ماحول صرف مسلمانوں کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک کو، ہمارے سماج کو، سماج کے آپسی محبت اور بھائی چارے کے ماحول کو اور آخرکار اس ملک کی ترقی کو متاثر کرنے والا ہے۔ اور سول سوسائٹی گروپس کی ایسی بڑی تعداد ہر جگہ موجود ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کرنے اور ان کو یکجا کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا کا بڑا حصہ فرقہ پرستی اور نفرت کے اس ماحول کو بڑھانے میں مددگار بن رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ نفرت کا ماحول اور نفرت کا ایجنڈا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان سب کے باوجود یہاں تک کہ مین سٹریم اور وہ میڈیا جو نفرت کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہا ہے، وہاں پہ بہت سارے انڈیویجولز اور بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ وہاں پر آزادی کے ساتھ اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمارا رابطہ رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا بھی ایک بڑا حصہ اور جو چھوٹے نیوز پورٹلز ہیں ان کا بھی ایک بڑا حصہ نفرت کے ایجنڈا کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے باوجود ایسے نیوز پورٹلز موجود ہیں، ایسے بلاگرز موجود ہیں، ایسے یوٹیوبرز موجود ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نفرت کے اس ایجنڈا کے خلاف جمہوری اور آئینی طریقے سے آواز کو اٹھائیں اور اس جھوٹ کو اور جھوٹے پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ ان لوگوں سے ہمارا گہرا رابطہ ہو۔ پولیس اور ایڈمنسٹریشن، اس کا بڑا اہم رول ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں پولیس کا اور ایڈمنسٹریشن کا رول بڑا اہم ہے، اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں قانون کو نافذ کرے،
اور جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے، چند ایسے مضبوط اور حوصلہ مند پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے افسروں کے علاوہ بڑی تعداد پولیس افسروں کی حکومت کے ایجنڈا پر، حکومت کے اشاروں پر اور سیاسی لوگوں کے جن کے ذریعے سے اس طرح کے ایجنڈا کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کے اشاروں پر اور ان کے دباؤ میں کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پولیس افسران سے ایسے حالات میں، جب حالات ایسے واقعات ہونے لگیں، بیانات آنے لگیں یا ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کہیں ہوں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر شہر کے جو سمجھدار ملت کے افراد ہیں، ذمہ داران ہیں، اور ملت کے علاوہ جو سماج کے دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ اس رابطے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ طاقتیں ان پر دباؤ بنائے رکھتی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں ہوتی جو نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایسے واقعات کو انجام دے رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ بھی دیکھا گیا ہے، ابھی حال میں مدھیہ پردیش میں لگاتار کچھ واقعات ہوئے، جماعت اسلامی ہند کی ایک ٹیم نے وہاں کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں سے، وکٹم سے ملاقات کی، پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ایڈوکیٹس وغیرہ سے ہم نے ملاقاتیں کی، تو یہ بات وہاں پر سامنے آئی کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن سیاسی دباؤ میں اور خاص طور سے حکومت کے دباؤ میں کام کرتا ہے، لیکن اگر سول سوسائٹی کے لوگ، سماج کے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اور سوشل ایکٹیوسٹ، مسلم اور دیگر دوسرے سماجوں کے لوگ مل کر آپس میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اگر ان کا اچھا رابطہ ہو اور وقت رہتے ہوئے ہم ان کو حقیقت سے واقف کرائیں اور ان پر یہ دباؤ بنے کہ آپ کا کام قانون کے مطابق کارروائی کرنا ہے، قانون کے مطابق جو بھی قانون ہاتھ میں لے، جو بھی امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، اس پر پولیس کو کارروائی کرنے میں، ایڈمنسٹریشن کو ایکشن لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیاسی دباؤ کے تحت جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ان پر کوئی کارروائیاں نہیں ہوتی، بلکہ الٹا کئی بار یہ بھی ہوتا ہے جو وکٹمز ہیں انہی کے خلاف الٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں، انہی کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، انہی کے خلاف سخت سیکشنز لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ مدھیہ پردیش میں بھی جو اندور کا واقعہ ہوا جہاں ایک چوڑی والے کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف ہلکے سیکشنز لگائے گئے اور اس کے خلاف جو وکٹم تھا اس کے خلاف حکومت اور سیاسی لوگوں کے دباؤ میں بہت سنگین الزام لگا کر اور ان کے اوپر کیس لگا دیا گیا اور ابھی بھی وہ شخص وہ جیل میں ہے، وکٹم جیل میں ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے پولیس کا اور ایڈمنسٹریشن کا، جو سیاسی اور حکومت کے دباؤ میں وہ ایسا کرنے پر شاید مجبور ہوتے ہیں، لیکن اگر سول سوسائٹی کے گروپس اور ملت کے افراد اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اگر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو اور وقت رہتے ہم ان کو حقیقت سے واقف کرائیں اور ان سے برابر ملتے جلتے رہیں، تو ان واقعات کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور ان دوروں کے دوران جو ہمارا سفر ہوا مختلف علاقوں میں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پولیس افسروں میں ایک اچھی تعداد اچھے افسروں کی بھی موجود ہے، لیکن وہ پولیس کے دباؤ میں، وہ سیاسی لوگوں کے دباؤ میں اور ایڈمنسٹریشن کے دباؤ میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر امن پسند لوگ، انصاف پسند لوگ اور سماج کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کا دباؤ، سول سوسائٹی گروپس کا دباؤ اگر پولیس اور ایڈمنسٹریشن پہ ہوگا تو ہم اس حکومت اور سیاسی دباؤ کے مقابلے میں ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ہم ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسے پولیس افسروں کا حوصلہ ہم بڑھا سکتے ہیں جو قانون کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی رول بڑا اہم ہوتا ہے اور ان کی جو
رپورٹس جاتی ہیں ان رپورٹس کے مطابق حکومت اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ کام کرتے ہیں، تو ان تک صحیح بات پہنچانا اور ان تک حقیقت ان پر واضح ہو، اس کی کوشش کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ یہ سارا جو معاملہ ہے اور یہ پورا ہیٹ کمپین یا نفرت کی جو ایک مہم ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو کرائمز ہیں، اس کے موٹیوز جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں پولیٹیکل موٹیوز ہیں۔ ایک بڑا ایجنڈا بھی ہے لیکن ایک شارٹ ٹرم پولیٹیکل جو موٹیوز ہیں، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سیکولر اپنے آپ کو کہتی ہیں اور جو پوزیشن میں جو پارٹیاں ہیں جہاں فرقہ پرست طاقتوں کی حکومت ہے، لیکن جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا رول بھی ہمیں بہت تشویشناک نظر آتا ہے، اور ان کے رول پر ہمیں اندازہ ہوا دورہ کرنے پر کہ ان پارٹیز کا رول بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یہ پارٹیاں ان واقعات کے خلاف کھل کر آواز نہیں اٹھاتی، خاص طور سے جب معاملہ مسلمانوں کا ہو اور وکٹمز جو ہے مسلم کمیونٹی سے ہوں۔ اس وقت ان پارٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس ناانصافی کے خلاف بولیں گے تو شاید ان کو اینٹی ہندو سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے اور سیکولر پارٹیوں میں ایک قسم کا ایک ڈر اور خوف جو پیدا ہو رہا ہے فرقہ پرست اور فسطائی قوتوں کا، اور ان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ہم حق بات کہیں گے، سچ بات کہیں گے تو ہمیں میجورٹی کا سپورٹ نہیں ملے گا، ہمیں اینٹی میجورٹی یا اینٹی ہندو ہم کو سمجھا جائے گا۔ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ملت کے ذمہ دار لوگ، سنجیدہ لوگ اور سول سوسائٹی اور دیگر سماجوں کے لوگ اور مذہبی لیڈران جو ہیں مختلف مذاہب کے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں پر بھی دباؤ بنائیں، ان سیاسی پارٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا رابطہ ہو اور ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے، اس بات کے لیے ان پہ دباؤ بنایا جائے کہ سیاسی فائدے کے لیے اور سیاسی شارٹ ٹرم گینز کے لیے یہ فرقہ پرست طاقتیں نفرت کے ماحول کو بڑھا رہی ہیں، اور آج مسلمان ان کا ٹارگٹ ہے، لیکن کل یہی نفرت کا ماحول سماج میں دوسرے جو گروپس ہیں ان تک پہنچے گا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دلت اور آدیواسیوں پر بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ان کے خلاف بھی رونما ہوتے ہیں۔ تو ان سیاسی پارٹیوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانا اور سیاسی پارٹیوں کو ایسے واقعات کے خلاف بولنے کی ہمت اور حوصلہ دلانا اور ان پر دباؤ بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان سیاسی پارٹیوں کو یہ لگنا بھی چاہیے کہ اگر ہم نے حق بات نہیں کہی، سچ بات نہیں کہی، تو ان کو بھی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ احساس دلانا بھی مجھے لگتا ہے ضروری ہے۔ آخری بات یہ کہ مذہبی رہنما جن کا ایک اہم رول ہے اس سماج میں اور جن کی ایک پہچان ہے اور جن کے بڑی تعداد میں جن کے فالوورز ہیں، جن کی باتوں کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان تمام مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو اور یہ مذہبی رہنما باقاعدہ آپس میں ملتے جلتے رہیں، اور کبھی جب ایسے حالات ہوں یا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ایک اجتماعی طور پر ہم ملاقات بھی کریں، اجتماعی کوئی پروگرام بھی کریں، اور اجتماعی طور پر میڈیا میں ان کے ذریعے سے اپیل جاری ہو، یا اجتماعی طور پر ان مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہم پولیس ایڈمنسٹریشن اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے، اور جو وکٹمز ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو ہمت اور حوصلہ ملے گا اگر ہم یہ کوششیں کریں گے۔ اور جب مجرموں کے خلاف ایسا دباؤ بنے گا تو کچھ نہ کچھ کارروائیاں انشاءاللہ ضرور ہوں گی، اور اگر کہیں پولیس آفیسرز کی بھی کہیں اس میں کمزوری نظر آتی ہے یا وہ ملوث نظر آتے ہیں تو ایسے پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائیوں کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے اگر ہم سماج میں ایکٹیو رہیں گے، اور ان تمام گروپس کو اور سماج کے ان اہم جو اجزاء ہیں، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، اور
ریلیجس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو ہم ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں اور ان پر دباؤ بنانے کی ہم کوشش کریں، اور جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس جھوٹ کے مقابلے میں حق بات اور سچ بات لوگوں تک پہنچانے کا ہم میڈیا کے ذریعے سے معقول انتظام کریں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر ہم ان پہلوؤں سے کوششیں کریں گے تو ہم ان نفرت کے اس ایجنڈا کے خلاف کچھ نہ کچھ روک لگانے میں کامیابی ہم کو ملے گی انشاءاللہ، اور ہمارا ساتھ دینے والے لوگوں کی بھی تعداد بڑھے گی جو اس نفرت کے ایجنڈا کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔